وہ گورنر جنرل بھی تھے اور وہ وزیر اعظم کی موجودگی میں کیبنٹ میٹنگز بھی چیئر کرتے تھے، اور رولز آف بزنس یہ تھے کہ اگر کیبنٹ کے ڈیسیژن میں اور جناح کی مرضی میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو جناح کی مرضی پریویل کرے گی. یہ تو ان کی ڈیموکریسی کا حال تھا. اور جو منسٹر ان سے ڈس ایگری کرے گا ہی ول ہیو ٹو ریزائن. ہاں جی، یہ ڈیموکریسی آپ چاہ رہے تھے اس ملک میں، یہ آپ کا کانسٹیٹیوشنلزم تھا، اور اس کا پھر انجام آپ نے دیکھ لیا کہ آج بھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ اس کی بنیادیں تو وہیں پہ رکھ دی گئی تھی. آپ بنگال میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی اردو اینڈ اردو alone ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. ہے جی، آپ یار بنگالیوں کو ہزاروں سال پرانا کلچر، ہزاروں سال پرانی تہذیب، آپ کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یار آپ لوگوں کی لینگویج جو ہے، میجورٹی کی لینگویج کو آپ کہہ رہے ہیں جی نہیں جی یہ نہیں ہوگی، یہ 7% لوگوں کی لینگویج جو اردو ہے یہ ہوگی قومی زبان، اور آپ ان پہ امپوز کر رہے ہیں. اور پھر وہ اسٹوڈنٹ رائٹس ہوئے اور اس میں وہ پھر وہ لوگ مارے گئے. وہ آج بھی میں ابھی فروری میں بنگلہ دیش گیا تو وہ مناتے ہیں ابھی بھی وہ جو خاص ایک دن ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو مارا گیا تھا، یہ لینگویج رائٹس ہوئے تھے. یہ آپ کا طرز عمل ہے. بائی دا وے بٹ صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ جناح صاحب کی کوالیفیکیشن کیا تھی؟ بٹ صاحب سے ایک کوشچن میں بھی کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بات کی 1867 کی جو اردو ہندی کنٹروورسی تھی، اور ہمیں یہی بتایا جاتا ہے ٹیکسٹ بکس میں کہ جی اس سے جناب سر سید نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہندو اور مسلمان جو ہے نا علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. حالانکہ 1884 میں انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ہندو اور مسلمان تو ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہیں، اور آپ مجھے ہندو کیوں نہیں سمجھتے، میں بھی تو ہند کا رہنے والا ہوں. تو یہاں تک انہوں نے کہا. دوسرا جو لینگویج کا جو ہے، تو ہمیں 1867 کی لینگویج کنٹروورسی تو پڑھائی جاتی ہے، ڈھاکہ والی جو لینگویج کی کنٹروورسی ہے وہ نہیں پڑھائی جاتی، کہ آپ میجورٹی جو ہے اس کو کہہ رہے ہو کہ آپ کی زبان جو ہے نا وہ نیشنل لینگویج نہیں ہوگی، اور اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے. تو بھائی بنگالی کس کی زبان ہے؟ وہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. کیا مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اردو ہی بولیں؟ کیا پنجاب میں لوگ اردو بولتے تھے یا پنجابی بولتے تھے؟ سندھ میں سندھی بولتے ہیں. اردو جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان کیسے ہو گئی؟ باقی زبانیں جو ہیں جو مسلمان بولتے ہیں وہ غیر مسلم زبانیں ہیں کیا؟ دس از ویری اسٹرینج آرگیومنٹ. آج انڈونیشیا سب سے بڑا مسلم ملک ہے، کیا وہاں پہ اردو بولی جاتی ہے؟ جی بٹ صاحب. پہلے کوالیفیکیشن کا بتا آپ دیں. انڈونیشیا کی مثال دے رہے ہیں، انڈونیشیا میں تو کبھی بھی اردو نہیں بولی گئی سر. اگر انڈونیشیا کی تاریخی طور پر وہ اردو زبان بول رہے ہوتے تو ڈیفینیٹلی وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی کنٹروورسی ڈیولپ ہو سکتی تھی. اردو تو بالکل ہی وہ ناشنا ہے نا. اس حوالے سے تو انڈونیشیا کی مثال ہم کیا. آپ نے سر سید احمد خان نہیں صاحب کی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اگر اردو مسلمانوں کی زبان ہے تو پھر باقی زبانیں کس کی ہیں؟ یعنی مسلمان مختلف زبانیں بولتے ہیں. چلے آپ یہ کہتے ہیں سر آپ یہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی زبان اردو تھی. جی سر، تو کہاں انہوں نے یہ تاثر کہاں دیا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اردو بولنا چاہیے سر؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، اردو تہذیب جو ہے وہ مسلمانوں کی تہذیب ہے، سر کتنے ہندو اسکالرز ہوئے ہیں، کتنے ہندو شاعر ہوئے ہیں جنہوں نے اردو میں ادب پروڈیوس کیا، جنہوں نے شاعری کی. بنگالی جو تھے، بنگالیوں کی زبان اردو نہیں تھی. وہ کیا انفیریئر مسلمان ہے، کم مسلمان ہے؟ ہم زیادہ بڑے مسلمان ہیں چونکہ ہم اردو جانتے ہیں. وٹ کائنڈ آف آرگیو؟ اور جناح صاحب کو تو اردو بھی نہیں آتی تھی. انگریزی میں کہہ رہے تھے انہوں جی نے، انگریزی میں کہا، انگریزی میں تقریر کی کہ اردو ہماری قومی زبان ہونی چاہیے. یہ انگریزی میں کہا، سر اردو بھی نہیں دیکھیں آتی تھی. پہلے اس مسئلے کو سر تعلیم بولنے کتنی دیں گے تھی؟ تو پھر یہ وہ نا سوال کا جواب سر دے اس دیں کہ کنٹروورسی ان کو کی حل کر لیتے ہیں. کوالیفیکیشن دیکھیں کتنا پڑھے میں لکھے تھے. وہی جواب دینے لگا سر، میں ساری باتوں کا جواب دے دوں. سر جہاں تک اردو اور بنگالیوں کے درمیان اردو زبان مسلط کرنے کی بات کی، مجھے جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی ہے تو مجھے یہ تاثر نہیں ملا کہ وہ مسلط کرنا چاہ رہے تھے.
وہ نیشن بلڈنگ کے پروسیس میں تھے اور ایک مشترکہ اور متحدہ قوم جو ہے اسے تعمیر کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ پاکستان کے حصے میں جو لینڈز آئی ہیں ان دو ونگز کے درمیان، ایسٹرن اور ویسٹرن ونگ کے درمیان جو ہے 1000 میل سے اوپر کا فاصلہ ہے، اور درمیان میں ایک دشمن ملک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان کے سوچ اور فکر کے مطابق دونوں جو ونگز ہیں ان کو متحد رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسی زبان دونوں کو اڈاپٹ کرنے پر اکسایا جائے یا ترغیب دی جائے جو کہ ماضی میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ایک طرح سے ہندوستانی کے طور پر ہندوؤں کی بھی زبان رہی تھی۔ تو اس وجہ سے انہوں نے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسٹرن ونگ کے اندر آ کے انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بنگالی آپ اڈاپٹ کر لیں، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، یا بلوچیوں کو، یا سرحد میں رہنے والے لوگوں کو۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ بنگالی جو تھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی ہندوستانی کے طور پر زبان نہیں تھی، چونکہ اردو زبان جو تھی وہ اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا۔ یہاں پر جب مسلمان آئے ایک لشکری زبان تھی اور انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور اس کی ایک ورژن ہندوستانی بھی تھی جس کو ہندوؤں نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اگر دونوں ونگز کے جو مسلمان ہیں جو پاکستانی ہیں وہ اگر ایک زبان کو اڈاپٹ کر لیں، اور چونکہ یہ ایک تاریخی ورثہ بھی ہمارا، اور اگر بنگالی بھی اس کے ایک قبول کرنے پر تھوڑا غور و فکر کر لیں تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ مطلب مسلط، سر پلیز، مسلط کرنا نہیں تھا، کوئی اپنی ذاتی ان کی ترجیح نہیں تھی، بلکہ وہ ایک متحدہ قوم جو تھی اسے وہ ایک مستحکم بنیادوں کے اوپر وہ کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ نمبر 1 سر۔ نمبر 2 آپ نے پوچھا جی کہ محمد علی جناح کی کوالیفیکیشن کیا تھی۔ سر ہمیں جو بتایا جاتا ہے کہ وہ غالباً 1892 میں انگلستان تشریف لے گئے تھے، اور 4 سال کے بعد وہ واپس آئے ہیں بیرسٹر بن کر، اور انہوں نے بمبئی کے اندر جو ہے وہ پریکٹس شروع کی ہے۔ آپ کے بیرسٹر پاس اس کے علاوہ کوالیفیکیشن نہیں ہے، سر ایک منٹ، بیرسٹر سر بات بار ایٹ مکمل، لا کوالیفیکیشن نہیں ہے، سر لا کیا ہوا انہوں نے، ہمیں یہ بتائیں نہیں کیا آپ ہوا۔ کے پاس کوئی علاوہ معلومات ہے تو میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، میں اس کی ویریفیکیشن کر لوں گا۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو جتنا کہ میں نے مواد پڑھا ہے وہ تصدیق شدہ ہے۔ ایک اور بات جو ابھی چل رہی تھی اس سے پہلے، وہ بھی آپ نے مجھ سے جواب مانگا تھا اور مجھے یاد ہے ابھی تک۔ سر آپ مسلمانوں کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کر رہے تھے اور اعتراض بار بار مسلم لیگ کے اوپر اور جناح کے اوپر اٹھا رہے تھے۔ سر دیکھیں، اگر اس کے پیچھے کوئی جناح صاحب کی کوئی بدنیتی تھی یا کوئی سازش تھی کانگریس کے خلاف یا ہندوستان کی یونٹی کے خلاف، تو مجھے صرف یہ بتا دیں دونوں دوست آپ کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ تو دلت بھی کر رہے تھے، وہ کون تھے؟ وہ تو ہندو تھے سر۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ تو سر کرسچنز بھی کر رہے تھے۔ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ سر آپ کے سکھوں نے بھی کیا، اور آپ نے کمیونل وارڈ تو پڑھ ہی لیا ہوگا سر 4 5 6 دفعہ۔ تو اس میں تو جو گول میز کانفرنس کے اختتام پر جب انہوں نے کمیونل وارڈ جاری کیا تو ان کا تو مطالبہ مان لیا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے سر، گاندھی صاحب نے جب یہ دیکھا کہ دلتوں کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے تو انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر مرن برت رکھ لیا تھا۔ انہوں نے پھر بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی کہ جب تک دلت جو ہے وہ اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوتے ہیں اور ان کے میکسیمم جتنے وہ حقوق چاہتے ہیں وہ ہم مان لیتے ہیں، وہ نہیں ہوتے ہیں تو میں یہ بھوک ہڑتال نہیں چھوڑوں گا۔ سر دیکھیں، پرابلم محمد علی جناح کے ساتھ نہیں تھی سر، پرابلم کانگریس کے ساتھ تھی اور کانگریسی لیڈرز کے ساتھ تھی۔ محمد علی جناح تو بہت دور کی بات ہے سر، وہ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے، ان کے اپنے اندر کی جو سر ان کی سب سے چھوٹی ذات تھی، دلت جو تھے، یہاں پر رہنے والے سر جو کرسچنز تھے اور یہاں پر رہنے والے جو سکھ ذات تھے، وہ بھی کانگریس اور اس کی قیادت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بعد میں تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ ان کی سوچ ٹھیک تھی اور وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جی سر۔ جی بٹ صاحب، بات یہ ہے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ڈول پہلے سب سے پہلے کس نے ڈالا؟ آپ کو پتا ہے کہ ایک شملہ ڈیپوٹیشن تھا، مسلمان ایلیٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ جا کے وائس رائے سے ملے تھے، اور اس کو محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ کمانڈ پرفارمنس، انگریزوں کے کہنے پہ وہ کیا گیا تھا، اور انگریزوں کا مفاد تو یہی تھا کہ یہ جو ہے نا ہندوستانی یہ بٹ کے رہیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کے نام پہ، کسی اور نام سے، دھرم کے نام پہ، ریلیجن کے نام پہ۔ تو سر جناح صاحب اپوز کر رہے تھے اس وقت اس کو، یہ بھی آپ دیکھیے، جناح صاحب واز اپوز ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ تو پھر بعد میں کیسے حامی ہو گئے بھائی؟ ایک اگر غلط بات ہے
ایک نیشنل یونٹی کے خلاف غلط ہے. سن لیں پلیز میری بات. اور گائے کی بات آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. اگر گائے کی قربانی کرنا ہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا تو پھر سر جناح صاحب جب پالیٹکس میں آئے 1905-6 میں آ گئے تھے وہ پالیٹکس میں, 1909 میں نہیں آئے تھے, تو پھر تو ان کو کبھی بھی ہندو مسلم یونٹی کا امبیسڈر نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو شروع سے ہی علم جو ہے اٹھا لینا چاہیے تھا, جھنڈا اٹھا لینا چاہیے تھا کہ جی ہم مسلمان ہیں, ہم گائے کھاتے ہیں, تم گائے نہیں کھاتے ہو, تم اس کا رسپیکٹ کرتے ہو, الگ ملک بنانا ہے ہم نے. تو سر یہ جو باتیں ہیں نا, آج ہمیں کانگریس اچھی لگنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, آج بی جے پی ہے. ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کہا کہ جی یہ کانگریس کا انڈیا نہیں ہے, یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے, یہ گاندھی کا انڈیا نہیں ہے. اس کو کب ہم نے کریڈٹ دیا تھا سر؟ اس کو تو ہماری ٹیکسٹ بک زیادہ کنڈیم کرتی ہیں. بی جے پی کے خلاف تو ابھی تک کوئی نفرت اس طرح کی نہیں آئی ہماری ٹیکسٹ بکس میں. تو یعنی ہندو ساری پارٹیاں بری ہیں, کانگریس بھی بری تھی, بی جے پی بھی بری ہے, باقی جتنی بھی وہ جو ہیں ان کی پارٹیز ہیں وہ ساری بری ہیں, مسلمانوں کی دشمن ہیں, اور مسلمانوں کے مفادات کی جو علمبردار ہیں وہ صرف مسلمان پارٹیاں ہو سکتی ہیں. کوئی غیر مسلم پارٹی جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتی. دیٹ از واٹ یو آر سیئنگ بیسیکلی. جی 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 سر, آپ نے ابھی فرمایا کہ سیپریٹ الیکٹروڈ کا مطالبہ یا بات سب سے پہلے کس نے کی تھی. سر معاملہ یہ تھا کہ برٹش جو تھے وہ یہاں پر کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لانا چاہ رہے تھے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر رہنے والے جو ہندو اور مسلمان ہیں ان کو بتدریج آہستہ آہستہ جو ہے اقتدار جو ہے وہ پاورز جو ہے وہ منتقل کی جائیں. تو اس کے لیے وہ دونوں کمیونٹیز کے جو قیادت تھی سیاسی, ان کے ساتھ وہ ملاقات کر رہے تھے اور ان کے تحفظات اور ان کے مطالبات جو ہے وہ لے رہے تھے تاکہ ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لائی جائیں. میرا خیال ہے یہ منٹو مارلے جو تھی, میرا خیال یہ اس ریفارم سے پہلے کی بات ہے, اور اس میں پھر دونوں کمیونٹیز کے جو سیاسی قیادت تھی ان کا ان پٹ لینے کے بعد, اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد جو انڈین کونسلز ایکٹ آیا میرا خیال 1909 کا منٹو مارلے ریفارمز کے بعد, تو اس میں سب سے پہلے یہ مطالبہ مسلمانوں کو جو تھا وہ قبول کیا گیا سر. تو وہ برٹش کی بھی ایک ذمہ داری تھی اور ان کی ریسپانسبلٹی تھی کہ اس ہندوستان کے اندر رہنے والی دونوں جو بڑی کمیونٹیز تھیں ان کا وہ انپٹ لیتے, ان کی رائے لیتے, جو کہ انہوں نے لی, اور اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 دیا, جس میں مسلمانوں کے مطالبے کو, جو کہ ان کا اس وقت میجر مطالبہ تھا کہ ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ کا حق دیا جائے, تو انہوں نے اس میں قبول کر لیا. بٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن مسلمانوں نے یہ جھنڈا اٹھایا تھا نا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا, دیور ایلیٹ لینڈڈ ارسٹوکریسی, اپر کلاس کے لوگ تھے وہ, اور مسلم لیگ جو ہے وہ اپر کلاس کی ایک نمائندہ تنظیم تھی. 1918-19 تک بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے مسلمان اس کے ممبر تھے, اور اس میں سے کتنے ایلیٹ سے تعلق رکھتے تھے, کتنے عوامی پارٹی تو وہ جا کے کہیں 40s میں بنی ہے. تو وہ ایلیٹ جو تھی اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی تھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کے نام پہ. مطلب یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ آپ ایک شہر میں, سر دیکھیے شہریوں کے مفادات جو ہیں کیا وہ مسلمان ہی سرو کر سکتا ہے؟ اگر آپ ادھر جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی سنی کے مفاد سنی ہی سرو کر سکتا ہے, شیعہ کے مفاد شیعہ ہی کر سکتا ہے, اہل حدیث کا مفاد اہل حدیث ہی کر سکتا ہے. So there will be no end to it. اب دیکھیے انگلینڈ والوں نے, یو کے والوں نے یہاں پہ تو سیپریٹ الیکٹوریٹ کر دیا, انگلینڈ میں کیوں نہیں ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ؟ اور کیا محمد صادق میئر بن سکتا تھا لندن کا اگر سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتے؟ تو سر سیپریٹ الیکٹوریٹ اتنی کوئی مقدس چیز نہیں تھی, اتنی اچھی چیز نہیں تھی جتنا آپ بنا کے پیش کر رہے ہیں اس کو. آگے چلیے کوئی سالڈ آرگومنٹ دیجئے. یہ مجھے بتائیے کہ آج ہمیں بی جے پی بری لگتی ہے, پہلے کانگریس بری لگتی تھی, تو کیا کوئی غیر مسلم تنظیم انڈیا کے مسلمانوں کو اچھی لگی ہے کبھی؟ سر ابھی آپ پہ اعتراض کر رہے تھے کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ جو کا مطالبہ جو تھا وہ ایلیٹ جو مسلمان تھے ان کا مطالبہ تھا, عام مسلمانوں کا نہیں تھا. سر دیکھیں یہ بات بڑی آسان ہے, آپ اس کو بار بار اگنور کر رہے ہیں. آپ 1857 پہ واپس چلے جائیں. سر اس وقت آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی, عام مسلمانوں کی حالت کیا تھی. ان سے سر اقتدار چھین لیا گیا تھا, تعلیم سے وہ دور ہو گئے تھے, اور اسی طرح سے ان کے پاس سیاسی کوئی حقوق نہیں تھے, اور ملازمتیں جو تھیں
جو سرکاری ملازمتیں تھیں ان سے ان کو محروم کر دیا گیا تھا. تو عام بیچارے مسلمان جو تھے سر وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ ایک کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنتے، تو اس کے بعد وہ حصہ بن کے تو ایک وفد تشکیل کرتے، تو مسلمانوں کی ایلیٹ سے ہٹ کر جا کے تو انگریزوں سے ملتے. تو وہ جو جس کو آپ لیڈ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی، سر وہ مسلمانوں کی قیادت اس وقت وہی دستیاب تھی. اور جیسا کہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ وہ تو 1946 کے انتخابات میں جا کر مسلم لیگ نے اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی اور وہ ایک عوامی سیاسی جماعت بن سکی. سر عوامی سیاسی جماعت اسی وقت بننی تھی جب یہاں برصغیر کے مسلمانوں کو سیاسی شعور ملنا تھا، انہیں تعلیم ملنی تھی، ان کے سیاسی اور اقتصادی حقوق ان کو کسی حد تک ملنے تھے، ان کو نوکریاں ملنی تھی، اور انہوں نے وہ اس پوزیشن میں آنا تھا کہ وہ ایک سیاسی شعور حاصل کرتے اور اپنے مطالبات سامنے رکھتے اور پھر سیاسی حصہ بن کے سیاسی جدوجہد میں حصہ لیتے. اس سے پہلے تو سارے ایسی کوئی سچویشن ہی موجود نہیں تھی. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ وہ صرف ایلیٹ کلاس کا یا اشرافیہ کا مطالبہ تھا، سر اشرافیہ ہی اس وقت مسلمانوں کے پاس ایک دستیاب قیادت تھی، اور اشرافیہ نے ہی مسلمانوں کے مطالبات کو ایک بہترین انداز میں ترتیب کر کے شکل میں پیش کیا برٹش کے سامنے، اور ان سے وہ عام مسلمانوں کے حقوق کے مطالبات منوائے. سر جی سر. اچھا بٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ہندو کے مفاد کو صرف ہندو ہی سرو کر سکتا ہے، مسلمان کے مفاد کو صرف مسلمان ہی سرو کر سکتا ہے، ڈیموکریسیز ہیو پروون دس آرگیومنٹ رانگ. ایک مسلمان جو ہے وہ گنڈا ہے، ایک ہندو جو ہے اگر وہ ایک شریف آدمی ہے، اور ادر وے راؤنڈ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی نہیں مسلمان کا مفاد، پاکستان میں مسلمانوں نے کتنا مفاد سرو کیا ہے مسلمانوں کا؟ آج مسلمانوں سر کی میں حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے نا سر، سن لے پلیز، مسلمانوں کی حکومت ہے 78 سال سے، کتنا سرو کیا مسلمانوں نے مسلمانوں کو؟ اور کیوں ہمارے لوگ جو ہیں، کیوں ہمارے لوگ جو ہیں، سر سن لیں پلیز، ہمارے لوگ کیوں ویسٹ جانا چاہتے ہیں، انگلینڈ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جا کے سیٹل ہونا چاہتے ہیں؟ وہاں تو مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، یہاں پہ آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹ چاہیے تھا. ایون پاکستان بننے کے بعد بھی نوائے وقت جیسے اخبار جو تھے مسلم لیگی کہتے تھے ابھی بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ ضروری ہے. بھائی کیوں ضروری ہے؟ اب تو آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے نا، آپ نے ایمان کا حصہ بنا لیا اس کو. سو اب یہ میرا خیال ہے وسیم صاحب کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. یار یہ دیکھیں کہ ان کو سیپریٹ الیکٹریٹ چاہیے، ان کو علیحدہ ملک چاہیے، ان کو علیحدہ اختیارات چاہیے، کیونکہ ہندو کے ساتھ یہ شیئر نہیں کر سکتے. لیکن سر آغا خان ایک مسیحی ریٹا ہیورتھ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر سکتا ہے، اس سے وہ شادی کر لیتا ہے. لیاقت علی خان ایک مسیحی شیلا آئرین پنتھ کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہے، اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے. جناح ایک پارسی کے ساتھ سب کچھ شیئر کر سکتا ہے، رہ سکتا ہے، شادی کر لیتا ہے. علامہ اقبال جن کو آپ کہتے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا، اب ظاہر ہے خواب میں جو چیزیں دیکھی جائیں پھر وہ ایسی ہوتی ہیں نا جیسے آج ہم 78 سال کے بعد دیکھ رہے ہیں. وہ بھی ایک خاتون ایما ویگناسٹ کے ساتھ اپنا عشق لڑاتے رہے. تو ان کو مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک چاہیے تھا، لیکن خود انہوں نے کروڑوں مسلمان خواتین میں سے کسی ایک کا بھی انتخاب نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، غیر مسلم کے ساتھ بھی گزارا کر سکتے ہیں. تو یار یہی چیز یہ بڑے پیمانے پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ویسٹ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں لاکھوں ہندو مسلمان سکھ اکٹھے رہتے ہیں، مل جل کے رہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. انڈیا میں رہتے ہیں یار، 19-20 کروڑ مسلمان وہاں پہ رہتا ہے وہاں پہ. اور ہم تو خیر بہت زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں جی یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ ہو رہا ہے. آپ آج کیلکولیشن کر لیں کہ 47 کے بعد کتنے مسلمانوں کا قتل عام یا کتنے مسلمان پاکستان میں مارے گئے اور کتنے انڈیا میں، تو تعداد یہاں زیادہ ہی ملے گی. 80-90 ہزار تو ہم اپنے منہ سے کہتے ہیں نا، اس کے علاوہ بھی بے شمار جو کمیونل رائٹس ہوئے اس میں مارے گئے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آج ہمارے 2 صوبوں میں ہو رہا ہے چیزیں سامنے نہیں آتی، لیکن یہ مسلمان کے ساتھ ہی کر رہے ہیں نا.
یہ کوئی ہندو تو نہیں ہے یہاں پہ جو مار رہے ہیں مسلمانوں کو، یا سکھ تو نہیں مار رہے، تو ہم خود مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جناح نے اور باقی جو مسلم لیگ کی قیادت تھی، انہوں نے اسلام کا نام لے کے اپنے ذاتی مفادات اور اپنے اپنے جو خود ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس تھے ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا. اور پاکستان بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ عام مسلمان کی حالت کو بہتر بنایا جائے. اگر عام مسلمان کی حالت کا انہیں خیال ہوتا کہ اس میں بہتری لانی ہے تو یہ سب سے پہلے یہ ان کی ایک آبادکاری کرتے، پراپر ایک سسٹمیٹک آبادکاری ہوتی، یہاں پہ الیکشنز ہوتے، یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جاتا اور اس کے مطابق پھر یہ لوگ آگے چلتے. یہاں تو جناب آپ گورنر جنرل بن گئے. نہرو تو گورنر جنرل نہیں بنا، نہرو تو پرائم منسٹر بنا جو جواب دہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کو، عوام کو. گورنر جنرل تو کسی کو جواب دہ نہیں ہے. آپ نے پریفر کیا کہ آپ گورنر جنرل بنیں، آپ نے یہاں پہ حکومتیں ڈسمس کر دیں. یہ کے پی میں یہ جو این ڈبلیو ایف پی تھا یہاں پہ کیا ہوا، کیسے آپ نے حکومت تبدیل کی، آپ نے بلوچستان میں ملٹری ایکشن کروایا. اس کے بعد پھر سندھ کی گورنمنٹ بھی شکیل وہ جو تھی اس کو بھی فارغ کیا گیا. اور یہ ڈیموکریسی کا قتل عام تو آپ نے ملک بننے کے فوراً بعد شروع کر دیا. اور نہ آپ نے کبھی الیکشنز کی بات کی، نہ آپ نے آئین کی بات کی. آپ نے وزارتیں لے لیں، اور وزارتیں ان لوگوں نے لیں جن لوگوں کی کوئی ریپرزنٹیشن کوئی تھی نہیں، کوئی ان کی عوام میں روٹس تھے ہی نہیں. آپ جو پہلی کیبنٹ ہماری بنی اس میں جو لوگ تھے، آپ ذرا ان کو تو دیکھیں وہ کون لوگ تھے. وہ وڈیرے تھے، وہ بزنس مین تھے، وہ لوگ تھے جن کا کوئی عوام میں، یعنی وہ ایک شاید کونسلر کی نشست بھی نہیں جیت سکتے تھے. بٹ صاحب ہمیں اب کنکلوژن کی طرف جانا چاہیے، کافی لمبا ہو گیا شو. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ نے شروع میں یہ کہا تھا کہ مولوی جو تھے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو گئے اور اسٹیٹ کو گویا انہوں نے ہائی جیک کر لیا. تو سر جناح صاحب کے بعد لیاقت علی خان، خواجہ ناظم الدین، سردار عبد الرب نشتر، چودھری خلیق الزمان، ایسے بڑے بڑے اسٹالورٹ زندہ تھے. انہوں نے کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ جی جناح صاحب کا جو ویژن تھا اس کو جناب پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور ملاؤں نے اسٹیٹ پہ قبضہ کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں 49 میں جب آبجیکٹیوز ریزولوشن پاس ہوئی تو لیاقت علی خان جو دستے راست تھے، رائٹ ہینڈ مین تھے جناح صاحب کے، وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ کتنا ہم زبردست کام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے قیام کے بعد یہ عظیم ترین دن ہے کہ آج آبجیکٹیو ریزولوشن وہ پاس ہوئی ہے. تو سر وہ تو اون کر رہے ہیں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جناح صاحب کے ویژن کو انہوں نے ان سے ہٹ گئے، وہ اس کو ترک کر دیا. ہمیں تھوڑا سا پھر ہسٹری میں واپس جانا پڑے گا. ہندوستان کے اندر ہم نہرو صاحب اور جناح صاحب کو اپنی کمیونٹیز کے لیے آزادی کی جدوجہد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ابھی جیسے وسیم صاحب نے کہا کہ شاید محمد علی جناح صاحب کے بارے میں وسیم صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو کھوٹے سکے ہاتھ میں آتے ہیں. تو محمد علی جناح صاحب جو تھے سر، وہ غیر ملکی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے، یورپ سے فارغ التحصیل تھے. تو وہ وہاں سے یہ سبق سیکھ کر آئے تھے کہ ایک کامیاب ریاست جو ہے اور اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر مستحکم ریاست، وہ بنانے کے لیے صرف جمہوریت ضروری نہیں ہے، جمہوری اصول پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سیکولر اصول جو ہے وہ اپنانا ضروری ہے. اور اسی ویژن کے مطابق وہ ایک نئی ریاست کی تعمیر کرنا چاہتے تھے. لیکن بدقسمتی سے ان کے بعد آنے والی جو سیاسی قیادت تھی وہ ان کی ویژن کو نہیں سمجھ سکی. لیکن دوسری طرف ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے چلے کہتے ہیں نا وہ لنگی لنگڑی، تو وہ سر انہوں نے جو سیکولرزم تھا وہ اڈاپٹ کر لیا کانگریس نے. لیکن اس کے باوجود ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ صورتحال جو تھی وہ سیکولرزم کے لیے ہمیں فیوریبل نظر نہیں آتی. یعنی آپ دیکھیں کہ گاندھی جیسے جو لیڈر تھے تو ان کو محض اس بات پر قتل کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے یا پاکستان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ 1960 کی دہائی ہے، 50 کی دہائی ہے، 70 کی دہائی میں
وہاں پر جو ہندوستان کے اندر بھی جو ریلیجیسلی ایکسٹریمسٹ آؤٹ فٹس تھی انہوں نے آہستہ آہستہ اسی طرح سے بالادستی جو تھی وہ لینی شروع کر دی جس طرح سے پاکستان کے اندر ہو رہا تھا. وہاں پہ آپ دیکھیں کہ آر ایس ایس نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ مضبوط کرنا شروع کر دیے. وشوا ہندو پریشد اور اس کی ایک وہ جو ینگسٹرز کی نیچے ایک آؤٹ فٹ تھی بجرنگ دل, انہوں نے وہاں پہ اپنے روٹس بنانے شروع کر دیے. آپ کو یاد ہوگا کل کی بات ہے, شیو سینا والے وہ پاکستانی ٹیم کو وہاں پہ کرکٹ نہیں کھیلنے دیتے تھے, اور اس کے بعد پھر ان سب کی جو مینیفیسٹیشن تھی جو سیاسی وہ آخر کار بی جے پی نے لے لی, اور اس وقت ہندوستان نے وہی راستہ اپنا لیا تقریباً جو پاکستان نے 1947 کے بعد محمد علی جناح کی وفات کے بعد اپنایا تھا. تو ہندوستان میں کسی حد تک انہوں نے, اب دیکھیں سیکولرزم کا راستہ اپنایا, لیکن 1976 میں انہوں نے سیکولرزم کا لفظ اپنے کانسٹیٹیوشن میں شامل کیا. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یہ بھی نہیں ہوا, پاکستان میں سیکولرزم کو گالی بنا دیا گیا. پاکستان کو سیکولرزم کو اس طرح انداز میں پیش کیا کہ ایک لادینی ریاست ہے, اور اس کے خلاف باقاعدہ طور پر یہاں کے ملاؤں نے ایک باقاعدہ کمپین چلائی, اور اس ملک کو جو کہ محمد علی جناح کی ویژن میں دور دور تک بھی نہیں تھا, یعنی وہ بالکل بھی کسی طرح کی ملائیت یا تھیوکریسی نہیں چاہتے تھے, تو آہستہ آہستہ سے یہاں کے ملا نے, یہاں کی سیاسی اور عسکری قیادت نے اپنی غفلت سے اور بعض صورتوں کے اندر ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر اس کو اپنا کر تو باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ بھی بنا لیا, قوانین کا حصہ بھی بنا لیا, اور اس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ جو ہے اس ملائیت کی وجہ سے, سیکولرزم کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. جی اچھا وسیم صاحب, ایک دو چیزیں میں بریفلی مینشن کر دوں. بٹ صاحب نے کہا کہ جناح صاحب جو ہے غیر ملکی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے تھے, ہی ڈڈ ناٹ اٹینڈ اینی ویسٹرن یونیورسٹی, اور لنکنز ان جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے بیرسٹرز کی, اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ اے یونیورسٹی. اور یہاں پہ بھی جب وہ گئے تھے میرا خیال ہے 7ویں جماعت میں تھے, اور ایک دفعہ جناح صاحب نے کہا بھی تھا فاطمہ جناح کو کہ آئی ایم ناٹ ایون اے میٹریکولیٹ. اور دوسرا جو ہے بٹ صاحب نے جو کہا کہ انڈیا بھی اسی راستے پہ چل پڑا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 78 سال کا ڈفرنس ہے, 78 کا کر لیں یا اس سے ذرا سا کم کر لیں, کہ ہم جس راستے پہ شروع میں ہی چل پڑے تھے وہ اب چلے ہیں. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ آج تک انہوں نے, اب بی جے پی کو 10-11 سال ہو گئے ہیں, اس سے پہلے بھی ان کی مختصر سی گورنمنٹ رہی, وہ ملک کا نام تک نہیں چینج کر سکے, ہندو ریپبلک آف انڈیا یا ہندو ریپبلک آف بھارت نہیں کروا سکے, اب تک کانسٹیٹیوشن میں وہ نہیں لکھوا سکے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے لیے ہندو ہونا ضروری ہے. تو آپ پلیز کنکلوڈ کیجئے گا بریفلی. دیکھیے جی, میرا کنکلوژن یہ ہے کہ ہماری جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی اس میں صرف اور صرف اپرچونسٹ تھے. جناح کا کوئی ویژن نہیں تھا, اور انہوں نے کانگریس کو بلیک میل کر کے, انگریزوں کی خوشنودی حاصل کر کے, اس ایلیٹ کلاس نے اپنے لیے ایک علیحدہ ملک تخلیق کیا. ایلیٹ کلاس نے ایلیٹ کلاس کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا یا تخلیق کیا یا انگریز سے حاصل کیا, جیسے بھی ہے. اور اس کے بعد پھر 78 سال ہو گئے ہیں وہی ایلیٹ کلاس جو ہے مختلف شکلوں میں اس ملک پہ حکمرانی کر رہی ہے. جناح کے ویژن تو خیر تھا ہی نہیں, اور مختلف باتیں مختلف موقعوں پہ کرتے رہے, کنفیوژن رہا, ابھی بھی ہے. کچھ لوگ آج بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ اسلامسٹ تھے, کچھ کہتے ہیں سیکولرسٹ تھے, لیکن وہ کیا تھے یہ نہ اس وقت پتہ چلا نہ آج پتہ چلا ہے, اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آج بھی ہم کنفیوزڈ ہیں. تو جن لوگوں نے جن مقاصد کے لیے ملک بنایا تھا ان کے وہ مقاصد تو حل ہو گئے, لیکن ایک عام آدمی کو, مین ان دا اسٹریٹ کو پاکستان بننے سے کیا فائدہ ہوا, وہ آج آپ جا کے پوچھ لیں کسی بھی سڑک پہ چلتے ہوئے آدمی کو کہ یار اسے کیا سہولیات حاصل ہیں, اسے کیا سیکیورٹی حاصل ہے, ہیومن رائٹس کا کیا حال ہے, مائنورٹی رائٹس کا کیا حال ہے, عدالتوں کی کیا صورت حال ہے, اور سول سوسائٹی اس وقت کس حالت میں ہے, ہماری جو پارلیمنٹ ہے, ہماری حکومت ہے, ہمارے باقی جو ادارے ہیں ان کی کیا حالت ہے اس وقت, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس وقت
ایک انتہائی ایک پستی میں گر چکے ہیں، اور اس کی بنیاد آج نہیں بلکہ 78 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ جی بٹ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کنکلوڈ کریں، میں ایک دو بریف سے کوسچن پر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناح صاحب نے لینڈ ریفارمز کی طرف کیوں توجہ نہیں دی؟ یہ فیوڈلزم اتنا بڑا ایک ایشو تھا، اور ایک آدھ بیان ان کا ایسا موجود ہے کہ جی اگر یہ پاکستان امیروں کے لیے ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور میاں افتخار جو تھے پنجاب میں منسٹر تھے، انہوں نے اچھا خاصا ایک پلان بنایا تھا لینڈ ریفارمز کا، لیکن ان کو بڑی جلدی جو ہے استعفیٰ دینا پڑ گیا۔ اور پنجاب کا چیف منسٹر کس کو بنایا جناح صاحب نے؟ جو کہا جاتا ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا لینڈ لارڈ تھا، افتخار ممدوٹ۔ تو شروع سے ہی ڈائریکشن ایسی دی گئی کہ جس میں کوئی اکنامک پلاننگ کی، کوئی لینڈ ریفارمز کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مطلب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جناح صاحب نے عوام کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے 4-5 کام کیا کیے، یا کم از کم ڈائریکشن دی ہو کہ بھئی یہ کام ضروری ہیں اسٹیٹ کے لیے۔ چوئی صاحب، جناح صاحب کی سوچ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کی ویژن بڑی واضح تھی اس حوالے سے۔ بدقسمتی سے ان کو ان کی زندگی نے اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ اپنی ویژن کو ریاستی پالیسی کے ذریعے پاکستان کے اندر نافذ کر سکتے۔ دیکھیں، پہلے جو ان کے وزیر قانون تھے جوگندر ناتھ منڈل، وہ سر ان کی خواہش کے مطابق بنے، لیکن فرق یہ تھا کہ جب جناح صاحب فوت ہو گئے تو ان کی رحلت کے بعد جوگندر ناتھ منڈل یہی جو تھے، وہ ان کے بعد آنے والی جو سیاسی قیادت تھی ان کی ناقص پالیسیوں سے نالاں ہو گئے، تو وہ ہندوستان کے اندر شفٹ کر گئے۔ میرے آخری سر کومنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں کہ میں وسیم صاحب کی باتوں سے، بہت ساری باتوں سے بالکل متفق ہوں کہ پاکستان نے جو راستہ اپنایا اور جس طرح کی یہاں پر اسٹیٹ نے پالیسیز اڈاپٹ کی اور امپلیمنٹ کی، ان کا جو آج پھل جو ہے وہ ہم کاٹ رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ گونا گو جو مسائل ہیں ان کی دلدل میں آج گھسا ہوا ہے، دھنسا ہوا ہے۔ تو میں بہت ساری باتوں سے وسیم صاحب کی وہ میں اتفاق کرتا ہوں۔ صرف میرا ان پٹ یہ ہے کہ ہندوستان کو بھی، جو کہ اس نے پارٹیشن کے بعد جیسا بھی تھا، خواب و دکھاوے کے لیے تھا، برائے نام تھا، یا وہاں پر مسلمان ایک بڑی کمیونٹی کے طور پر تھے اور دوسری اقلیتیں بھی تھیں، تو ان کو ساتھ ملائے رکھنے کے لیے جو سیکولرزم کا راستہ اپنایا تھا اس کو وہ نہ چھوڑے۔ 1992 کے اندر جو بابری مسجد شہید ہوئی تو وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی جو مذہبی اور ہندوتوا اور شدت پسند ہندو فلسفہ ہے وہ آہستہ آہستہ ریاستی پالیسی پر حاوی ہو رہا ہے۔ 2002 کے اندر جو گجرات کے اندر مسلمانوں کے خلاف فسادات ہوئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، عورتوں کا ریپ کیا گیا، تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اور جو نریندر مودی صاحب جو ہے اس وقت، وہی ساری پالیسیاں مجھے اور ان کی باڈی لینگویج کے اندر اور ان کے بیانات کے اندر، اور وہ یہاں پہ ہندوستان کو جس انداز میں ہندوتوا فلسفہ کے تحت، ہندو شدت پسندی کے تحت معاشرے کو اس وقت مولڈ کر رہے ہیں، ڈھال رہے ہیں، تو ہندوستان کو نا یہ سر راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم یہ پھل جو ہے نا یہ بڑا چکھ چکے ہیں، اور اس پھل کو چکھنے کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے، اسے بھی یہ جو اگر اس نے بیج بو دی ہیں تو اس کو ابھی تناور درخت بننے سے پہلے یہ ابھی سے کاٹ دیں، اس کو آگے لے کر نہ چلیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری جو ہے نا آنیسٹلی پڑھانی چاہیے۔ آپ نے جوگندر ناتھ منڈل کا ذکر کیا، آج کتنے پاکستانیوں کو پتا ہے جوگندر ناتھ منڈل کون تھا، وہ کس وجہ سے پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، کیوں اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا؟ سر 1950 میں 10,000 ہندو مارے گئے تھے ایسٹ پاکستان میں، اس کے اوپر انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے ریزگنیشن دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کا فیوچر کوئی نہیں ہے پاکستان میں سوائے لیکویڈیشن یا کنورژن کے، فورس کنورژن کی وہ بات کر رہے تھے۔ جہاں تک بابری مسجد کا تعلق ہے تو اس پہ میرے خیال ہم الگ ایک ڈیبیٹ کر سکتے ہیں۔ گجرات رائٹس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور سر گجرات رائٹس پہ آپ کو پتا ہے سینکڑوں لوگوں کو سزائیں ہوئیں، لیکن 1950 میں جو ہمارا ایک بڑا فساد تھا، پہلا فساد تھا، اس میں ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی تھی۔ یہ بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ وسیم صاحب، تھینک یو ویری مچ بٹ صاحب، you have been very generous with your time. تھینک یو۔ تھینک یو سر۔